تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی رود جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ آج تیسرے سپارے کی تفسیر کا خلاصہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ ایک سوال ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس کچھ پیسے ہوں اور اس کو کہا جائے کہ بھائی یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور وہ نہ کرے تو یقیناً وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے۔ حالانکہ اس کے پاس پیسہ ہے، وہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جس کو میں پیسے دوں میں خود اور کہوں کہ اب یہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور اب بھی اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے تو وہ کتنا بڑا بخیل ہے۔ ایک تو اپنا پیسہ خرچ نہیں کر رہا، پھر جو دوسرے کا دیا ہوا ہے کہ آپ یہ خرچ کر دو، اس سے کہا جا رہا ہے وہ بھی وہ خرچ نہیں کر رہا، تو کتنا بڑا بخیل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے، جو کچھ رزق میں نے تم کو عطا کیا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ تمہارے پاس تو نہیں ہے، تو میں نے عطا کیا، میں نے دیا ہے۔ جب میں نے تم کو عطا کیا ہے تو میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انفقو، اس کو خرچ کرو۔ اگر اللہ کا دیا ہوا میں اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں تو ہم بخیل ہیں، کنجوس ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ من قبل ان یاتی، میرا دیا ہوا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے میری راہ میں خرچ کر لو کہ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے میرا دیا ہوا رزق میری راہ میں خرچ کر لو کہ جس دن کوئی تجارت تمہارے کام نہیں آئے گی، کوئی کاروبار تمہارے کام نہیں آئے گا، ولا خلہ، نہ تمہارا کوئی دوست خلیل تمہارے کام آئے گا، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کسی کی سفارش کوئی کام آئے گی۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے میرا دیا ہوا رزق میری راہ میں خرچ کرو۔ والکافرون هم الظالمون، یہاں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اگر تم خرچ نہیں کرو گے میری راہ میں تو تم انکاری بھی ہو اور تم ظالم بھی ہو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کی تفسیر آپ کے سامنے میں نے خطبہ جمعہ میں مکمل طور پہ ایک دفعہ یہاں بیان کی ہے، اور یہ تیسرا سپارہ ہے تو پہلے ہی پیج پر آیت الکرسی ہے اس میں، لیکن ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اسماء بھی اس میں بیان ہوئے ہیں اور اللہ کی صفتیں بھی بیان ہوئی ہیں کہ الحی القیوم، سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ خود بھی تھامنے والا ہے اور اس پوری کی پوری کائنات کے نظام کو بھی چلانے والا اور نگراں ہے اللہ رب العالمین الحی القیوم۔ یہ اسم اعظم ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعا مانگا کریں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایسا نگراں ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تم اپنے نگران اگر کسی کو مقرر کرتے ہو تو وہ نیند اور اونگ سے پاک تو نہیں ہے، لیکن تمہارا جو نگران ہے، اس پوری کائنات کا جو محافظ ہے، اس پوری کائنات کا جو نگراں ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اسی کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی اتنی طاقت ہے، جرت ہے، ہمت ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ ارے سفارش تو دور کی بات، کس کی اتنی جرت ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی ہلا سکے، اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان کو بھی حرکت دے سکے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کے آسرے پر ہو کہ تمہیں وہ پکڑ کے لے جائیں گے جنت میں، یا اس کا دامن یا اس کا پلہ تھام کے چلے جاؤ گے؟ اس خیال میں نہ رہنا، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش نہیں ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تمہارا ماضی بھی جانتا ہے، وہ تمہارا حال بھی جانتا ہے، وہ تمہارا مستقبل بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اللہ رب العالمین کا جو علم ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ کوئی سوچنا بھی چاہے، کچھ کرنا بھی چاہے احاطہ، وہ اس میں اپنی جرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، وسعت والی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ رب العزت نے جو اس پوری کائنات کا نظام تھاما ہوا ہے، وہ میرا رب اس پوری کائنات کے نظام چلانے میں نہ ذرہ برابر اکتاتا ہے، نہ ذرہ برابر تھکتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی اللہ ہے جو بلند ہے، بالا ہے اور تمام عظمتوں کا مالک ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، لوگو تمہارے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا، اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں قتل ہے، وہ واجب القتل ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین میں کوئی جبر نہیں۔ پھر یہ قتل کیوں ہے؟ پھر یہ انسان واجب القتل کیوں ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دین اسلام میں، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی۔ ہاں جب دین میں داخل ہو گیا، جب اسلام کو قبول کر لیا اور اس کے بعد اگر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کوئی اور یہودی، عیسائی، نصرانی بنا لیتا ہے، وہ واجب القتل۔ لیکن دین میں داخل ہونے کے لیے کسی کو پکڑ کے زبردستی بولو اسلام قبول کر لو، کسی کو زبردستی پکڑ کے مسجد میں لے کر آ جاؤ، کسی کو زبردستی پکڑ کے آپ سوچو کہ ہم اس کو دعوت، پیغام، توحید پہنچا دیں، نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت کا انکار کیا۔ طاغوت کا مطلب کیا؟ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، وہ چاہے جن ہو، فرشتہ ہو، حجر ہو، شجر ہو، قبر ہو، وہ جو بھی ہو، اگر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے گی تو وہ طاغوت، اور اللہ نے کہا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یہ لوگ طاغوت کا انکار کرتے ہیں، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فرمایا کہ جس نے یہ دو کام کیے اس نے دین اسلام کے مضبوط کڑے کو تھام لیا، مضبوط رسی کو دین اسلام کے اس نے پکڑ لیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بستی کا ذکر کیا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ توجہ ہے تو بات بیان کروں آگے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک ہمارے برگزیدہ انسان ایک بستی سے گزرے، اب وہ بستی کون سی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ بیت المقدس ہے۔ وہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے کہ وہ کوئی نبی تھے، یا بہرحال جس کا ذکر نہیں ہوا ہے تو ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ جانا نہیں چاہیے، بس وہ ایک اللہ کا بندہ تھا۔ ایک بستی سے اس کا ذکر، اس کا گزر ہوا تو اس نے کہا قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، وہ پوری کی پوری بستی ہلاک ہو چکی تھی، وہ پوری کی پوری بستی برباد ہو چکی تھی، لوگ مر چکے تھے، گھر تعمیر تھے، مکان تھے، مکین سارے کے سارے مر چکے تھے۔ تو اس نے کہا ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تعجب کیا کہ اللہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، تعجب کیا اس نے، ہماری قدرت پہ تعجب کیا، ہماری قدرت پہ تعجب کیا کہ ہم مارنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ نے اسی اپنے بندے کو
موت کی نیند سلا دیا. اور پھر جب اس کو اٹھایا تو اس سے پوچھا قال کم لبثت، تمہیں پتہ ہے تم کتنے دن سوتے رہے ہو، کتنے دن تم مرے ہوئے تھے؟ اس نے کہا میرے خیال سے 1 یا 2. فرمایا نہیں، 100 سال تک تم موت کی نیند سوتے رہے ہو، اور تمہارے ساتھ یہ جو تمہارا کھانا تھا دیکھو یہ بھی بالکل صحیح کھانا ہے، لیکن ایک حمار کا، گدھے کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا. فرمایا یہ جو گدھا ہے یہ بھی مرا ہوا تھا، اس کی بھی کھال وال سب کچھ، گوشت وہ سب ختم ہو، ہڈیاں باقی تھیں. اللہ اکبر. پتہ چلا کہ پورا کا پورا زمانہ میرے رب کی قدرت میں ہے. زمانہ چل رہا ہے، ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اور ایک بالکل صحیح سالم ہے، بندہ بھی صحیح ہے، کھانا بھی صحیح ہے، لیکن وہ جو جانور گدھا ہے، اللہ اکبر، اس کے تمام کی تمام چیزیں بوسیدہ ہو چکی ہیں، صرف ہڈیاں اس کی باقی تھیں. تو اللہ رب العالمین نے اس ہڈیوں کے ذریعے اور اپنے حکم کے ذریعے اس کو زندہ کیا، اور یہ بات بتائی کہ دیکھو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، حتیٰ کہ یہ پورا کا پورا زمانہ بھی میری قدرت میں ہے. حالانکہ ہو وہی سب کچھ کیفیت رہی ہے، لیکن تم بوسیدہ نہیں ہوئے، ہم نے اس کو بوسیدہ کر دیا، تمہیں بوسیدہ ہونے سے بچا لیا، اور تمہارا کھانا بھی بوسیدہ ہونے سے بچا لیا. اس کے بعد اللہ نے کہا اعلموا، اب کہو، اب تم کہو، تم نے ہماری قدرت پہ تعجب کیا تھا، تم نے تعجب کیا کہ ہم کیسے زندہ کریں گے. اعلموا، اب تم خود کہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. اب تم خود کہو، اب ہم نہیں کہیں گے. اب تم نے دیکھ لیا، تم نے تعجب کیا، ہم نے ایکسپیریمنٹ بھی تمہارے اوپر کر دیا، ہم نے تجربہ بھی تمہارے اوپر کر کے تمہیں سکھا دیا، تمہیں بتا دیا کہ ہم ہر چیز پر قادر. تعجب نہیں کرنا ہماری قدرت پہ. پھر اس سے آگے ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ. اللہ میں تعجب نہیں کر رہا، مجھے تعجب نہیں ہے، میں حیران نہیں ہوں، تعجب نہیں کر رہا، بس اب کیفیت معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ ایمان. قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، تم ایمان. اللہ ایمان ہے، میں جانتا ہوں تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، بس کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں. کیفیت. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم نے تعجب نہیں کیا تو ایکسپیریمنٹ تمہارے اوپر نہیں ہوگا. تمہیں کیفیت دیکھنی ہے تو چلو پرندوں کو لے کر آ جاؤ. 4 پرندوں کو، پھر وہ واقعہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ کیا، اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اب وَعْلَمْ، اللہ اکبر، یہ پوری کی پوری کائنات جان لے، پوری کی پوری کائنات اپنے علم میں یہ بات لے آئے کہ ان اللہ عزیز حکیم، میں غالب بھی ہوں اور میں حکمت والا بھی ہوں، میں عزیز بھی ہوں اور میں حکیم بھی ہوں، میں علی کل شیء قدیر بھی ہوں، میں جو چاہتا ہے، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. تو لہٰذا میری قدرت پر تعجب نہیں کرنا. اگر تم نے میری قدرت پر تعجب کیا، ہم نے ایکسپیریمنٹ بھی تمہارے اوپر کر کے تمہیں بتا دیا کہ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. تم نے کیفیت معلوم کری، ہم نے کیفیت بھی تمہیں بتا دی. بڑی پیاری بات آ رہی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. یہ بڑی معروف آیت بھی ہے، اور اگر توجہ ہے یہاں پر تو ایک مفسر کی بات آپ کے سامنے بیان کروں. یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ، اس کے اندر 7 بالیاں، اور ان 7 بالیوں کے اندر ہر بالی میں 100 دانے، یعنی اگر تم 1 روپیہ خرچ کرتے ہو، اللہ رب العزت اس کو 700 گنا بڑھا کے تمہیں عطا کرتا ہے، اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے اگر تم 1 روپیہ خرچ کرتے ہو. مفسر نے کہا دانہ کیا ہے؟ دانہ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے نا دانے کو. دانہ کیا ہے؟ دانہ مخلوق ہے. مخلوق ایک دانہ تم ڈالتے ہو وہ تمہیں 700 بڑھا کر دے دیتا ہے. تو مخلوق جب 700 بڑھا کر دے رہی ہے تو بتاؤ خالق کتنا بڑھا کر دے گا. جب مخلوق کا یہ انداز ہے کہ وہ تمہیں اس طرح سے بڑھا کر ایک دانہ تمہیں اتنا کچھ عطا کر رہا ہے جو مخلوق ہے، تو جو خالق ہے وہ کتنا عطا کرے گا. اور پھر فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ تو اللہ ہے، وہ تو کائنات کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. جتنا بیان ہوا ہے ہم اس سے دوہرا تمہیں دے سکتے ہیں، اس سے ڈبل تمہیں دے سکتے ہیں، اس سے 100 گنا بڑھا کے دے سکتے ہیں. لمن یشاء، ہم جو چاہیں تمہیں اجر و ثواب عطا فرما سکتے ہیں. واللہ واسع علیم، کیونکہ ہم بہت وسعت والے بھی ہیں، ہم تمہاری طرح تنگ دل نہیں ہیں، تنگی دل نہیں ہے تمہاری طرح کہ
بس کچھ اگر جیب سے نکل گیا تو بس پریشان. ہم کشادہ ہیں, ہمارا علم واسع ہے, ہم وسیع ہیں, وسعت والے ہیں, ہم عطا کر سکتے ہیں. لہذا تم بھی کیا کیا کرو, اللہ کی راہ میں جذبے اور شوق کے ساتھ خرچ کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم, فرمایا کہ اپنے صدقوں کو خراب مت کرو, اپنی خیرات کو خراب مت کرو اے ایمان والو. بالمن والاذی, جب تم کسی کو اپنی خیرات دے دو, اپنا صدقہ دے دو, تو احسان جتلا کے, تکلیف پہنچا کے اپنی خیرات کو خراب نہیں کرنا. تو کل تو مجھ سے میں نے تو تجھے دیا تھا یہ سب, آج جو تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے کس نے بنا کے دیا؟ یہ جو آج تو بائک چلا رہا ہے تجھے کس نے لے کے دی تھی؟ آج جو تو یہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے تجھے کس نے بنا کے دی, کس نے کیا تھا؟ اپنے صدقے کو, اپنے خیرات کو, اپنے خرچ کرنے کو برباد مت کرو احسان جتلا کر, برباد مت کرو کسی کو تکلیف پہنچا کر, برباد مت کرو کسی کو شرمندہ کر کے, ورنہ تمہارا صدقہ بالکل بیکار ہو جائے گا. اور فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری مثال ایسی ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے زمین پہ. اب جب آسمان سے زمین پہ پانی برستا ہے اور زمین بھی بڑی اچھی ہو تو وہاں پہ کاشتکاری ہونی چاہیے, لیکن وہ بارش کا پانی اس پوری زمین کو بہا لے جائے. تم نے صدقہ کیا, اس صدقے کرنے سے تمہیں برکتیں حاصل ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ تم نے احسان جتلا کر, تکلیف پہنچا کر, شرمندہ کر کے, لوگوں کے سامنے بول کر کہ اس کو عطا میں نے کیا, اس کو میں نے دیا, تم نے بھی اپنی ساری نیکی کے اوپر پانی پھیر دیا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. دیں, چھپا کے دیں, اور اللہ رب العالمین کی راہ میں ایسے خرچ کریں کہ جو لینے والا ہے وہ یقینی طور پر یہ سوچے کہ بس یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے, اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں معلوم ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر کیا ہے سود کا. اللہ اکبر. الذین یاکلون الربا, تم سود کھاتے ہو. یاکلون الربا, وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں. سود لینا نہیں ہے یہاں پہ, اللہ نے ذکر لینے کا نہیں کیا بلکہ کھانے, کیونکہ اگر لیتے ہو تو جو چیز لی ہے وہ واپس بھی کر سکتے ہیں, واپس دی, لیکن جو کھا چکے وہ واپس کیسے کرو؟ یاکلون الربا, جو تم سود کھاتے ہو, کل قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے نا, یتخبطہ الشیطان من المس, فرمایا کہ جس طرح شیطان چمٹ جاتا ہے نا انسان کے جسم سے, اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے, اگر کسی میں شیطان داخل ہو جائے, کسی شخص میں, مولوی صاحب دم کر رہے ہوں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے تو دیکھا ہے کہ 2 بندے یہاں سے پکڑ لو, 2 بندے یہاں سے پکڑ لو, وہ پوری اپنی جان لگا رہا ہوتا ہے, جان لگا, وہ جان جو ہے وہ انسان لگا رہا ہے یا وہ جن لگا رہا ہے؟ وہ جان کون لگا رہا ہے؟ وہ جو اندر موجود جن ہے وہ جان لگا رہا ہے نا. انسان, وہ جو انسان ہے جس میں یہ داخل ہو چکا ہے, وہ تو جان نہیں لگا رہا. جان کون لگا رہا ہے؟ جن لگا رہا ہے. فائدہ کسی کا نہیں ہو رہا ہے, فائدہ کسی کا نہیں ہو رہا ہے. یہ آپ سوچ رہے ہو کہ یہ جان لگا رہا ہے, نہیں, جان اس کے اندر والا لگا رہا ہے. اسی طرح یہ جو سود کھانے والا ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں بظاہر بڑا طاقتور ہو رہا ہوں, میرے پاس بڑا پیسہ آ رہا ہے, میرے پاس بڑے عیش و عشرت آ رہا ہے. فرمائے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے, اندر سے کھوکھلا ہے, بالکل برباد ہو چکا ہے یہ اندر سے, یہ اندر سے بالکل تباہ ہو چکا ہے. پر جس طرح تم وہ دیکھ رہے ہو کہ وہ جان لگا رہا ہے, جان حالانکہ اس کے اندر والا لگا رہا ہے, اسی طرح جو سود کھا رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ آ رہا ہے, میرا پیسہ نہیں بڑھ رہا, اور بربادی کی طرف جا رہا ہے, تباہی کی طرف جا رہا ہے اگر تو سود کھانے والا ہے. تو فرمایا کہ سود کھانے سے باز آ جاؤ, سودی لین دین سے باز آ جاؤ, اور اگر تم اس چیز سے باز نہ آئے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم اس چیز سے باز نہ آئے, بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اکبر, پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. یہ سب سے بڑا گناہ شریعت کا, دین اسلام کا گناہ, جس کی سزا اتنی بدترین سزا, ایک ہے جنگ کرنا اور ایک ہے جنگ کا اعلان کرنا. آؤ, تم کس کو مخاطب کر رہے ہو؟ ذرا سود کھا کے سوچو تو صحیح. تم سودی نظام پہ پوری کی پوری مملکت چلا رہے ہو تو سوچو تو صحیح کہ تم کس کو مخاطب کر رہے ہو, اعلان جنگ کس کے لیے کر رہے ہو. اور ایک مفسر نے لکھا کہ اگر تمہیں جنگ کرنی ہو, لڑائی کرنی ہو, تو پہلے مقابل تو دیکھا کرو سامنے ہے کون,
سامنے ہے بھی ایسا کہ جس کو تم کچھ، سامنے تو اللہ ہے، سامنے اس کے رسول ہیں، تم سودی نظام کے اوپر چلتے ہو، تم سود کھاتے ہو، تمہاری پوری معیشت کا انحصار سود کے اوپر ہے، برکتیں کیسے ہوں گی، رحمتیں کیسے ہوں گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ یہ کتنا بدترین گناہ اور اس کا بدترین نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ اللہ نے کہا تجارت میں نے حلال کی ہے، تجارت حلال ہے۔ یہ کہتے ہیں جی تجارت اور سود یہ ایک جیسا ہی تو ہے، نہیں، جو بے ہے، تجارت ہے، ہم نے تمہارے لیے حلال کری ہے، حلال راستے نکالے کمانے کے، کماؤ، لیکن جس چیز کا سود کا ہم نے منع کر دیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یا ایھا الذین آمنوا، تم ایمان والو تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ظاہر ہے انسان ہے کہیں نہ کہیں، تو اس کے لیے قرض لے لیا کرو، اپنے کسی بھائی سے، اپنے کسی جماعتی ساتھی سے اس طرح سے قرض لے لیا کرو۔ پھر جب قرض لو تو اللہ کہہ رہا ہے اس کو لکھ لیا کرو، ایسا نا بھائی دن تعین کتنے دن کے لیے، 6 مہینے کے لیے، ٹھیک ہے 6 مہینے کے لیے یار آپ لے لو، قرض دے دیا کرو۔ اور یہاں پہ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لکھ لیا کرو، کاتب کو بلایا کرو، وہ کاتب لکھ لے گا، اور جو کاتب لکھنے والا ہے، جو لکھائی کرنے والا ہے، وہ چوڑا ہو کے نہیں بیٹھے، نہیں میں نہیں لکھ رہا، فرمایا فوراً اس کو بلایا جائے تو بولے فوراً لکھ دو اس بات کو، یہ جو ابھی ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے، میں اس کو جو قرض دے رہا ہوں اس پہ تم نے دیر نہیں کرنی، فوراً اس کو لکھ دو۔ تو اس کاتب کو چاہیے کہ دیر نہ کرے بلکہ فوراً اس کو لکھ ڈالے، کیونکہ ہر کوئی لکھنا تو نہیں جانتا، تو جو لکھنا جانتا ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس کے اندر جو قابلیت و صلاحیت ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے اس قابلیت و صلاحیت سے۔ ایسا نہیں کہ مجھے یہ کام آتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کام پڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ایک کام ہے جو مجھے آتا ہے، میں کر سکتا ہوں، لیکن چوڑے ہو کے بیٹھے، یہ مجھے کوئی بولے گا تو میں کروں گا، مجھے اس کا کوئی منافع زیادہ ملے گا تو میں کروں گا۔ تو اگر قابلیت و صلاحیت تمہارے اندر ہے تو اس کو استعمال میں لایا کرو اور دوسروں کو فائدہ پہنچایا کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد یہ البقرہ کا آخری رکوع ہے، اس آخری رکوع کی بھی تلاوت کرا کریں اور پڑھا کریں، تلاوت کیجئے گا، اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کے بڑے جو ہے فوائد ہیں۔ پھر ایک مقام پہ آل عمران میں اسی تیسرے سپارے میں اللہ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ ہمارے لوگ یہ شہوات میں پڑھ کے، خواہشات میں پڑھ کے انہوں نے اپنے آپ کو کسی کام کا نہیں چھوڑا، یہ بالکل ہی بیکار ہو گئے۔ اور شہوات کس چیز کی ہے؟ خواہشات کس؟ من النساء، عورتوں کی، لڑکیوں کی، من النساء سب سے پہلے، والبنین، بیٹوں کی کہ بیٹے ہونے چاہیے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، اونچے اونچے پہاڑ ہونے چاہیے سونے اور چاندی کے، ساری شہوات ہیں، ساری خواہشات ہیں۔ اور ایسے گھوڑے ہونے چاہیے جو نشاندار گھوڑے ہوں، والانعام، جانور ہونے چاہیے، والحرث، کھیتیاں، زمینیں، جائیدادیں، گندم، یہ ساری فصلیں، یہ سب ہونی چاہیے۔ یہ سب خواہشات ہیں۔ ان 7 خواہشات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، اور یہ تو زندگی کا بڑا تھوڑا سا سامان ہے تمہارے پاس، یہ جن کی تم خواہشات میں لگ کے اپنا دین برباد کر رہے ہو، اپنا ایمان برباد کر رہے ہو، اپنی نمازیں برباد کر رہے ہو، اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہو۔ من النساء، عورتوں کے لیے، والبنین، بیٹوں کے لیے کہ بس بیٹوں کو کھلانا ہے پلانا، حلال آئے یا حرام آئے، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے اونچے اونچے پہاڑ ہونے چاہیے، بڑی خوبصورت سواریاں ہونی چاہیے، جانور اور چوپائے ہونے چاہیے، مجھے لوگ زمیندار کہیں، میرے پاس جائیداد ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، بہت تھوڑے پہ تم خوش ہو رہے ہو، یہ بہت تھوڑا ہے تمہارے لیے۔ واللہ عندہ حسن المآب، آؤ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس آؤ، اللہ رب العالمین تمہیں عطا کرے گا ایسی ایسی چیزیں جو نہ تم نے کبھی سوچی ہوں گی، نہ تمہاری آنکھ نے کبھی دیکھی ہوں گی۔ ایک کس چیزوں میں پڑے ہوئے ہو تم؟ اللہ اکبر۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا ازواج مطہرہ، یہاں بھی ازواج پہلے بھی ذکر ہوئے نا، ازواج مطہرہ، پھر ازواج مطہرہ۔ یہ تم جن کے چکر میں پڑے ہوئے ہو ان کو چھوڑو، بلکہ آؤ ہم تمہیں دیں گے ازواج مطہرہ، پاکیزہ، پاک صاف عورتیں، بیویاں تمہیں عطا کریں گے، ورضوان من اللہ، اللہ کی رضوان تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ تم خوش ہو بیٹوں پہ،
تم خوش ہو بڑی بڑی گاڑیوں پہ، تم خوش ہو جائیدادوں پہ. ہم کہتے ہیں کہ خوش اگر ہونا ہے تو اس پر ہو کہ جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ تمہیں عطا کرے گا. اللہ کی رضا ملے گی، جنتیں ملیں گی، باغات ملیں گے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، غلام ہوں گے، قالین ہوں گے، وزرابیج مبسوسہ ہوں گے، اور نہ جانے کتنی نعمتیں ہوں گی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں ملیں گی. تو آؤ، الذین یقولون، کہا کرو، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، ہر لمحے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو. ایک ایک لمحہ جو تمہارا گزرتا ہے، یقیناً میرا اور آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. فرمایا کہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما بردار، قانتین ہمارے فرما بردار، والمنفقین ہماری راہ میں خرچ کرنے والے. اور آ جاؤ، یہ رمضان کا مہینہ، راتیں چل رہی ہیں، اپنی راتوں کو ضائع نہیں کرنا. کمپیوٹر پہ بیٹھ کے گیم کھیل کے، موبائل میں پاسورڈ ڈال کے، والمستغفرین بالاسحار. اللہ کے نیک بندوں اور نیک بندیوں، رمضان کی راتیں چل رہی ہیں، سحری کے وقت استغفار کیا کرو. سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کے، اذان سے پہلے کا جو وقت ہے، فجر کی اذان سے پہلے کا، یہ خوب اللہ کہہ رہے والمستغفرین بالاسحار. اس وقت استغفار کیا کرو، اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اس وقت رویا کرو. تنہائی میں جو لطف، جو مزہ، جو چاشنی، جو تسکین، جو سکون رات کی تنہائی میں اللہ سے مانگنے کا اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگنے کا ہے، وہ زندگی کے کسی موڑ پہ وہ لطف نہیں ہے. تجربہ کر لیے گا، تجربہ کر کے دیکھیے گا. پھر اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. لوگوں، قابل قبول دین صرف و صرف اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اتباع کرو، اطیعوا اللہ والرسول، تم اتباع کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، ان دونوں کی اتباع سے اپنے آپ کو مت پھیرنا. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ رب العالمین کافروں کو اپنا دوست نہیں رکھتا. پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اگر مائیں بہنیں بیٹھی ہیں تو متوجہ ہوں، اللہ نے سیدہ مریم کا ذکر کیا. مریم کا معنی عابدہ، زاہدہ. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک مرد کا ذکر کیا، زید کا، زید رضی اللہ تعالی، اور ایک عورت کا نام لے کے ذکر کیا، وہ مریم. وہ مریم، اور پوری کی پوری ایک سورت سورہ مریم کے نام سے اللہ رب العزت نے نازل فرما دی. اللہ کی کتنی فرما بردار ہوگی، اللہ کے لیے کتنی عابدہ اور زاہدہ اور صائمہ ہوگی یہ عورت، کہ جس کی ماں نے، حمنہ نام تھا غالباً ان کی ماں کا، اور انہوں نے بھی بڑھاپے میں اللہ سے مانگا تھا. مریم جو ملی نا، ان کی والدہ کو بڑھاپے میں ملی. اور ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے چڑیا کو، اپنے بچے کو دانا کھلاتے ہوئے دیکھا. چڑیا کو محبت و شفقت سے وہ جو چونچ میں لے کے دانا کھلاتی ہے، بس خواہش پیدا ہو گئی، اللہ مجھے بھی اولاد ہے. اور پھر اولاد دے دے، اولاد عطا کر، لیکن اولاد جو تو عطا کرے گا، اب بڑھاپے میں اگر تو عطا کرے گا تو میں تو بڑھاپے کی لاٹھی بناؤں گی اسے. نہیں، بڑھاپے کی لاٹھی نہیں بناؤں گی، بلکہ میں کیا کروں گی؟ اللہ اکبر، اے اللہ میں تیرے دین کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی. اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اللہ نے بیٹی دے دی. قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت. اللہ یہ تو بیٹی ہو گئی. اللہ نے کہا ہم جانتے ہیں یہ بیٹی ہے، ہم جانتے ہیں یہ بیٹی ہے، لڑکی ہے، لیکن یہ ایسی لڑکی ہے جو کئی لڑکوں پہ بھاری ہے، یہ ایسی بیٹی ہے جو کئی بیٹوں پہ بھاری ہے. تو مریم بھی اپنی والدہ حمنہ کو کب ملی؟ بڑھاپے میں ملی، اور کہا اللہ تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی. اب یہاں پر وہ جو ایک معروف آیت ہے کہ قال یا مریم ان لکی ھذا، زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا مریم سے کہ جو تم بے موسم پھل کھا، یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ یا مریم ان لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، دور جدید کے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اپنی اولادوں کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھو کہ جو اس وقت اس کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے، اسے پوچھو یہ کیا ہے؟ موبائل میں کیا دیکھ رہے ہو؟ موبائل میں کیا؟ پوچھو. ہزاروں روپے کے موبائل دلا کے چھوڑ نہیں دو ان کو خالی، کہ جاؤ اب جو کرنا ہے کرو.
جاؤ کرو عیاشیاں، جاؤ کرو عیش و عشرت، بڑی بڑی گاڑیاں دلا دیں، بائکیں دلوا دیں، جاؤ کرو جو کرنا ہے کرو۔ ان لکی ھذا، زکریا نے پوچھا یہ کیا ہے، کہاں سے آئے، کس نے دیے یہ؟ پوچھنا چاہیے اپنی اولادوں سے، بھائی کیا کر رہے ہو، پوچھنا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہنالک، وہیں، یہ جب سن لیا نا کہ اللہ نے دیے، ہنالک، وہیں کھڑے ہو کے، وہیں دعا زکریا ربا، زکریا نے بھی مانگی اولاد۔ اللہ بوڑھا تو ہو گیا، بیوی بھی بانجھے، لیکن دے دے اولاد۔ اللہ نے کہا ہم تو دے سکتے ہیں کیونکہ ہم تو اسباب کے محتاج نہیں ہیں، مانگنے والا ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز دیکھی جائے، نیکی کا کام کہ جس سے ایمان بڑھ جائے، فوراً اللہ سے مانگیں۔ قبولیت کا وقت بھی ہو سکتا ہے، قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے کہ اللہ بوڑھا ہے، بیوی بانج ہے، نہیں ہے، میرے حساب سے تو سبب نہیں ہے، لیکن تو اسباب کبھی پیدا کرنے والا ہے، تو اسباب کا بھی خالق ہے، دے دے۔ اللہ نے دے دیا یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر، یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر جب مریم علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ سے کہ اللہ میری اولاد کیسے ہوگی، یہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے تو کسی بشر نے نہیں چھوا، اللہ نے قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، ایسا ہی ہوگا، تم بغیر کسی مرد کے چھوئے بیٹا پیدا کرو گی، کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں، ہم کریں گے۔ یہ بڑا، اس کو سمجھیے گا، اس قدرت کو سمجھیے گا، طاقت کو سمجھیے گا۔ ہم کر سکتے ہیں، ہم تو جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ ہم آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کر سکتے ہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، ہم جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، ہم ہیں پاورفل، ہماری ہے طاقت، کن فیکون، ہمیں تو صرف کہنا ہوتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نیت کے ساتھ اللہ سے مانگا کریں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اور پھر آخر میں، آخری ادھر صفحے پہ اللہ نے وحدت ادیان کا ایک رد کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی سارے دین ہی صحیح ہیں، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح، وحدت ادیان کے داعی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اسلام ہے، اسلامی حجت ہے، اسلامی دلیل ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وحدت ادیان کے دائیوں سن لو، اگر تم اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام ہے، صرف اسلام، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کچھ اور حجت نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز دلیل نہیں ہے، اور قبول بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل چوتھے سپارے کا تفسیر کا خلاصہ بیان ہوگا اللہ کے حکم سے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔